تو بھائی جرمنی میں جو بھی اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اس کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے، ہم جرمنی میں پڑھنے کے لیے آ گئے، ہم نے ماسٹرز کر لیا، اب کیا؟ اب ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں؟ کیا ہم پاکستان میں واپس جائیں گے، یا کیا ہم یہاں پر اگر اپنی زندگی سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر کیا کیا آپشنز ہیں، کیا کیا طریقے ہیں، کیا کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کیونکہ میرے خیال میں جو بھی یہاں پر پڑھنے کے لیے آ رہا ہے وہ سیٹل ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جو صرف پڑھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہوں گے اور وہ کہتے ہوں گے کہ ہاں ہم نے ماسٹرز کر کے اب ہم واپس پاکستان چلے جائیں گے۔ تو ابھی ہم ایسی ہی ہستیوں کے پاس جا رہے ہیں جو یہاں پر جرمنی میں پڑھنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے اپنا ماسٹرز وغیرہ کمپلیٹ کیا اور پھر اب وہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا سجیسٹ کریں گے وہ کہ ہم ماسٹرز کرنے کے بعد کیا کریں۔ تو ان سے گائیڈنس لیں گے۔ یہاں پر سینئرز سے گائیڈنس لینا بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب بھی آپ یہاں پر آئیں اپنے سینئر سے ضرور رابطہ رکھیے گا، کیونکہ آپ کے سینئرز جو ہیں نا وہ آپ کو بہت اچھے سے گراؤنڈ ریئلٹیز بتا سکتے ہیں۔ جو غلطیاں انہوں نے کی وہ ہمیں ان سے روک سکتے ہیں، اور جن چیزوں نے ان کو فائدہ دیا وہ بالکل ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یار یہ چیزیں ضرور کیجیے گا۔ سو چلتے ہیں ان کے پاس۔ دس ویڈیو از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ۔ اگر آپ جرمنی کا پروسیس کر رہے ہو یا جرمنی آنا چاہ رہے ہو، یا اس کے بارے میں آپ انفارمیشن گیدر کر رہے ہو، تو یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا اینڈ تک۔ تو بیسیکلی آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز پتہ چلیں گی، ان لوگوں سے انفارمیشن آپ کو ملے گی کہ جو ان چیزوں سے گزر چکے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ دس ویڈیو۔ چلو عبداللہ، اس سے پہلے کہ ہم جا کے ان سے ملیں، تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دو کہ بھائی کون ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، تو بیسکلی یہ چاروں ہی آئے تھے پاکستان سے 7، اور ماشاء اللہ چاروں ہی گریجویٹ ہو چکے ہیں اور چاروں کی ہی جاب لگ گئی ہے۔ اور اسفر بھائی کی بھی ماشاء اللہ اپنا اسٹارٹ اپ ہے ان کا۔ اچھا، ابھی ہم جو جا رہے ہیں وہ ابھی اسفر بھائی کی طرف جا رہے ہیں، وہ آپ کو پراپر ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ مطلب انہوں نے اسٹارٹ اپ کیسے کیا، کیا آئیڈیا ہے ان کا، سب چیزیں اس سے جانتے ہیں پھر۔ بہت ریئر ہے کہ یہاں پر آ کر کے کوئی اپنا اسٹارٹ اپ شروع کرے۔ دیکھتے ہیں کہ ان سے جرنی پوچھتے ہیں کہ اسٹارٹ اپ کیا ہے، کس طرح سے انہوں نے اپنا اسٹارٹ اپ شروع کیا، تو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ السلام علیکم، ہم آئے ہیں اپنے سینئرز کے پاس یہاں پہ زیگن میں، تو انہی سے پوچھتے ہیں، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ سب ماشاءاللہ سے انہوں نے ماسٹرز اپنا کمپلیٹ کر لیا اور اب یہ فل ٹائم جابس کر رہے ہیں، اور ان سے گائیڈنس لیتے ہیں، تھوڑا سا ان کی جرنی پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا ایکسپیرینس رہا جرمنی میں، اور یہ کس طرح سے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، کیا ہمیں چیزیں بتاتے ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے کہ ماسٹرز کے بعد ہم کون سا روڈ میپ اختیار کریں اور کس طرح سے ہم فل ٹائم جابز وغیرہ لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن لے لیتے ہیں بھائی سے۔ آپ بتا دیں، اپنا انٹروڈکشن تھوڑا سا دے دیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم وجدان علی ہے، اور میں نے اپنا بیچلرز ناسا سے کیا تھا پاکستان سے، اور ماسٹرز ادھر زیگن سے کیا ہے، یونیورسٹی آف زیگن انفارمیٹک میں، کمپیوٹر سائنس، اور اسپیشلائزیشن میری تھی ویژول کمپیوٹنگ۔ تو اس کے بعد میرا تھوڑا سا ڈیولپمنٹ ایکسپیرینس تھا بیچلرز میں بھی، لیکن اس کے بعد پھر میں نے اسپیشلائز کرنا تھا مشین لرننگ سے ریلیٹڈ ڈومینس میں، تو اس سے ریلیٹڈ میں نے ایز اے ورک اسٹوڈنٹ کہتے ہیں پارٹ ٹائم ایز اے اسٹوڈنٹ جاب کی تھی، جس میں آپ کی لمٹ ہوتی ہے 20 آورس ویک میں، تو اس میں پھر آپ کو ٹائم بھی مل جاتا ہے اور آف کورس خرچہ وغیرہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے فل ٹائم اپنے رول میں یونیپر جوائن کی ایز اے ٹرینی، گریجویٹ ٹرینی۔ اس کے بارے میں آپ کو آگے اور بھی بتائیں گے جعفر۔ تو آپ کا ماسٹرز کمپلیٹ کون سے ایئر میں ہوا تھا؟ ابھی مجھے لگ گئے تھے 3 سال، آئی تھنک 2022 میں بھی ہوا ہے۔ اچھا، 2022 میں ہی، مطلب اسی سال آپ کا ماسٹرز ابھی ختم بھی ہوا اسی ہے، سال اور اب آپ کی فل ٹائم جاب جی ماشاءاللہ سے لگ گئی ہے، ماشاءاللہ۔ میرا نام محمد اسفر ہے، اور میں نے بھی یہاں پہ ماسٹرز کیا ہے کمپیوٹر سائنس میں ہی، اور یہ یہاں پہ میرے ساتھ میرے بیچ میٹس ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے جو ہے وہ بیچلرس بھی اسی یونیورسٹی سے کیا، NS یونیورسٹی سے، اور یہاں پہ مجھے آلموسٹ 4 ایئرز ہو گئے ہیں۔ میرا ماسٹرز بھی اسی سال کے سٹارٹ میں ختم ہوا ہے، اور اس کے بعد میں نے فل ٹائم جاب سٹارٹ کی ہے، اور آلموسٹ 6 منتھس ہو گئے ہیں میرے فل ٹائم جاب کرتے ہوئے۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ سب جرمنی میں ایک ساتھ ہی آئے تھے؟ ہاں، ایک ساتھ چاروں؟ وجدان جو تھا ایک سیمسٹر بعد میں آیا تھا۔ اچھا، آپ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیں۔ اچھا، میرا نام خضر ہے، میں سیالکوٹ سے ہوں اوریجنلی، اور میں نے بیچلر جو تھا فاسٹ لاہور سے کیا، اور میں ابھی 2018 اکتوبر میں آیا تھا یہ اسفر، وجدان اور جعفر کے ساتھ۔ تو میں نے بھی ماسٹرز انفارمیٹک میں کیا، اور اسی سال کے سٹارٹ میں میرا ماسٹرز ختم ہوا، اور میں پچھلے الحمدللہ 2 سال سے پارٹ ٹائم جاب کر رہا تھا، تو اسی کمپنی میں نے فل ٹائم جاب اسٹارٹ کر لی۔ اچھا، مطلب جس کمپنی میں آپ پارٹ ٹائم جاب کر رہے تھے انہوں نے آپ کو فل ٹائم بھی آفر کر دی۔ تو یہ بھی پاسبلٹی ہے اگر آپ کہیں پہ ورک اسٹوڈنٹ کی جاب کرتے ہو کسی کمپنی میں ٹیکنیکل، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہیں پہ فل ٹائم جاب مل جائے، اور اگر وہاں پہ نہیں ملتی تو پھر کس طرح سے جاب ہنٹ کرنی ہے وہ بھی ہم پوچھ لیں گے۔ جعفر بھائی کا میرے خیال سے زیادہ ایکسپیرینس ہے اس چیز میں، ہر بندہ بول رہا ہے کہ جعفر بھائی بتائیں گے۔ جعفر، تو میں نے بیچلرس کیا تھا الیکٹریکل انجینئرنگ میں فاسٹ اسلام آباد سے، اور یہاں جو ہے 2018 میں میرا بھی اسٹارٹ ہوا، 2022 میں فنش ہوا جنوری میں جب ماسٹر تھیسس سبمٹ کیا،
اور اس میں میرا بھی تقریباً 11 months کا ورک اسٹوڈنٹ کا وہ ایکسپیرینس تھا. اور ابھی میں بھی یونیپر میں ہوں, جیسے وجدان کہہ رہا تھا, تو میں بھی ٹرینی ہوں. تو اس طرح جرمنی میں جو ہے آپ کے پاس فل ٹائم جابز ہوتی ہے, اس میں ایک ٹرینی شپس بھی ہوتی ہیں, سیمنز بھی دیتی ہے, یونیپر بھی دیتی ہے, اور بھی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں کانٹیننٹل ٹائپ ان کی بگ انڈسٹری کمپنیز ہیں, فوکس واگن, ان سب کی ہے ڈفرینٹ کائنڈس کی, مطلب کہ ماسٹر لیول پہ, گریجویٹ لیول پہ بھی ہیں, پی ایچ ڈی بیسڈ بھی ہوتی ہیں. ان کو یہ میرے خیال سے ٹیکنیکل پی ایچ ڈیز کہتے ہیں, انڈسٹریل پی ایچ ڈیز کہتے ہیں. تو وہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ, لیکن وہ تھوڑی اسپیشلائزڈ ہوتی ہے کمپیئر ٹو ٹرینی شپ. ٹرینی شپ میں یہ ہے کہ آپ کو یہ فل فریڈم دیتے ہیں ود ان لاٹ آف کیا کہتے ہیں فنکشنز میں, تو آپ موو اراؤنڈ کر سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی چیز فٹ کر رہی ہے, اور آپ جا سکتے ہیں. اور میرے خیال میں سے ایک چیز بس میں صرف کہوں گا جو سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی آئے وہ پہلا سیمسٹر جو ہے بہتر یہی ہے کہ آپ اسیس کر لو کہ آپ کی یونیورسٹی کیسے, آسان ہے, مشکل ہے. کچھ یونیورسٹیز مشکل ہے, کچھ آسان ہے. اب وہ اسیس کر لو کہ میں کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا. جاب واب چھوڑ دیں, لوگ آتے ہیں مطلب سیٹل نہیں ہوئے ہوتے اور جاب سٹارٹ کر لیتے ہیں, تو اس سے نا کافی پرابلمز ہو جاتی ہیں پھر. تو بہتر یہی ہے کہ آپ آؤ, انڈرسٹینڈ کرو کہ آپ کا مطلب ایریا کیسے ہے, دوست بناؤ اپنے پاکستانی, کچھ بہت امپورٹنٹ, ساتھ میں باہر کے لوگ بھی, وہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی ڈائیورس وہ. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک سیمسٹر آپ لیں ضروری, کہ اس میں نا آپ مطلب پڑھائی بھی آپ کی ہو جائے گی, کیونکہ دیکھیں ہر بندہ جو ہے, کوئی بندہ اپنے پیسے لے کے نہیں آیا, ماں باپ سے لے کے آیا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ وہ سیٹسفیکشن بھی آپ کے ہو کہ جنہوں نے بھیجا ہے وہ بھی خوش ہو. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس کے بعد جو ہے جابز ویسے بھی مل جاتی ہیں, بہت ساری ہیں. لینگویج کا بھی اتنا ایشو کافی ڈومینز میں ابھی نہیں ہے, کیونکہ ابھی شارٹیج ہے کافی جگہوں میں, اور ان کو بندے چاہیے ہوتے ہیں. دیکھیں جس انگلش اپنی اسٹرینتھ رکھیں, مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ یہاں آئے ہیں تو آپ نہ انگلش ہیں نہ جرمن ہے تو پھر کام بالکل بھی نہیں چلے گا. تو یہ ان کی بات بالکل جینون ہے. اچھا, تو ہم شروع سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جب ایک بچہ, جیسے آپ سب آئے یہاں پر ماسٹرز کرنے کے لیے, تو سب سے پہلی جاب آپ نے کس طرح سے ہنٹ کی, جو بھی ٹیکنیکل جاب آپ نے ہنٹ کی سب سے پہلے کس طرح سے اپلائی کیا, آسانی سے مل گئی یا آپ کہتے ہیں کہ بہت مشکل سے؟ کیونکہ جو بڑے سٹیز ہوتے ہیں فرینکفرٹ, برلن, ان کا میں بتا سکتا ہوں کہ فرینکفرٹ میں پھر بھی ٹیکنیکل جاب آپ کو تھوڑی جلدی لگ جائے گی, برلن میں تھوڑی جلدی لگ جائے گی, کیونکہ اب زیگن ہے یا اس طرح کے جو بھی قدرے تھوڑا سے ایز کمپیئر ٹو تھوڑے سے چھوٹے سٹی آپ کہہ سکتے ہو, یہاں پر ٹیکنیکل جاب ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے, کس طرح سے آپ نے جاب ہنٹ کی پہلی؟ بات صحیح ہے, زیگن جیسے سٹیز میں جو ہے وہ جاب سرچ مشکل ہوتی ہے, اسپیشلی اگر آپ کے پاس جرمن لینگویج اسکلس نہیں ہے. اور یہاں پہ جتنی بھی جابس ٹیکنیکل آتی ہیں اس میں زیادہ تر میں جرمن ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. یا پھر نان ٹیکنیکل جابس بھی ڈھونڈنے میں آپ کو اسی وجہ سے مشکل ہوتی ہے. ٹیکنیکل جاب جو میں نے پہلی سرچ کی تھی وہ اس طرح تھی کہ یہاں پہ ایک اسٹارٹ اپ آفس ہے, وہاں پہ جو ہے وہ کافی سارے انہوں نے انکوبیشن سینٹرز ٹائپ بنائے ہوتے ہیں, جس میں جو ہے وہ آپ کے پاس ڈفرینٹ اسٹارٹ اپس آتے ہیں, اپنا آئیڈیا پچ کرتے ہیں, ان کو فنڈنگ ملتی ہے. تو میرے یونیورسٹی میں ہی ایک بندہ جو ہے وہ اسی طرح کی ہائرنگ کر رہا تھا, اس کو اپنا اسٹارٹ اپ کرنا تھا اسٹارٹ, اور اس کے پاس ڈیولپرز نہیں تھے. تو اس نے مجھے اپروچ کیا تھا, اس کو میرا پتہ جو ہے وہ میرے ڈورم میں کسی بندے کے تھرو ملا تھا. تو بیسکلی آپ کے کانٹیکٹس کے تھرو آپ کو کافی اس میں ہیلپ ہو جاتی ہے. تو میرے پاس جو شروع میں جو اسٹارٹنگ جاب تھی وہ ایک اسٹارٹ اپ میں ہی تھی. اس میں جو ہے وہ میرا جو کمپنی کا سی ای او تھا اسی نے مجھے ڈائریکٹلی اپروچ کیا تھا. اسی نے مجھے کہا تھا کہ ہم اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرتے ہیں. اس میں جو ہمارے پاس سیلری کی جو وہ تھی وہ ہمیں گورنمنٹ فنڈنگ سے مل رہی تھی, جو اسٹارٹ اپس کو ملتی ہے یہاں پہ. تو میری فرسٹ جاب جو ہے وہ اس طرح اسٹارٹ ہوئی تھی. آپ کی فرسٹ جاب کس طرح سے لگی, اس کو پکڑ لیں آپ. تو میری فرسٹ جاب میں نے ریموٹ کام شروع کیا تھا, ریموٹلی ایک کمپنی کے لیے اپلائی کیا تھا جو کہ یو ایس میں تھی, اس کا نام تھا لائف پین. ادھر میں نے کام شروع کیا تھا, لیکن وہ جرمن نہیں تھی آف کورس. تو ادھر میں نے آئی تھنک 8-9 months کام کیا تھا. اس کے بعد جاب منسا, پہلے تو آپ اپنے اکاؤنٹس بنا دیں لنکڈ ان پہ, زنگ پہ, XING, وہ امپورٹنٹ ہے, اس پہ اکاؤنٹ بنائیں گے تو اس کی بیس پہ پھر آپ اپنا اسٹیٹمنٹ آف پرپز اور اس طرح کی جو ریزیومے ہے وہ بنا دیں. اس کو نوو ریزیومے ایک ویب سائٹ ہے, اس پہ کافی اچھے ٹیمپلیٹس ہیں, اور وہ ان کو یوز کر کے پھر میں نے اپلائی کیا تھرو جاب منسا اینڈ زنگ. تو میں نے ایک اسٹارٹ اپ میں اپلائی کیا جس کا نام تھا یپکو, جو کہ میونخ بیسڈ اسٹارٹ اپ تھا. تو ادھر پھر میں نے کام شروع کیا ایز این ML ڈیولپر, اور ادھر میں نے ابھی فل ٹائم جاب لگنے تک کام کیا ہے, اور یہی ہے بس. اچھا صحیح, گڈ ہو گیا. آپ بتا دیں کہ آپ کی فرسٹ جاب کس طرح سے آپ نے. میری فرسٹ جاب مجھے ٹائم لگا تھا کافی, مجھے آلموسٹ 3-4 months لگے تھے اپلائی کرتے ہوئے. تو میں نے پہلے پروسیس اسٹارٹ کیا اپلائی کرنے کا. سب سے بڑی غلطی ہم ادھر آ کے کرتے ہیں ہوتا ہے کہ جس طرح ایمبیسی میں اپلائی کرتے ہیں نا ماسٹرس کے لیے, تو ان کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے CV کا, جو کہ یورپین فارمیٹ بیسیکلی کہتے ہیں.
تو وہ فارمیٹ ادھر بالکل نہیں چلتا. یورو پاس ایگزیکٹلی. تو شروع میں نے اسی پہ, کیونکہ وہ اس میں آپ کو سی وی کے لیے آپ کافی اسپیسنگ فضول کی ہوتی ہے. 3-4 پیجز تو آپ کے جو کہہ لیں کہ جونیئر بندہ ہوتا ہے یا فریش گریجویٹ اس کے 3-4 پیجز ہوتے ہیں, تو وہ میک سینس نہیں بنتے. تو 3-4 منتھ مجھے اسی وجہ سے لگے. پھر میں نے زنگ پہ, جس طرح بتایا مجھے زنگ پہ سب سے پہلے میری جاب لگی تھی کلون میں. تو وہ میں نے جو تھی آلموسٹ 2-3 مہینے کی تھی, کیونکہ وہ تھوڑا فری لانسنگ ٹائپ کام تھا. تو مجھے یہ کنفرم نہیں تھا ہوتا کہ یار اگلے مہینے مجھے 80 آورس کام ملے گا کہ نہیں. تو پھر میں نے جو سب سے جو مین امپورٹنٹ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر یونیورسٹی میں ادھر ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو آپ کو ہیلپ کرتا ہے آپ کی سی وی اچھی کرنے کے لیے. تو میں نے ان سے اپائنٹمنٹ لی تھی. وہ ہر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہوتی ہیں, آپ ان کے جائیں تو آپ کو بتا دیں گے. تو میں نے ان کی ہیلپ لی تھی. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے سی وی اپنی کس طرح اچھی کرنی ہے, اس میں کیا کیا چیز ہونی چاہیے. اس میں انہوں نے بتایا کہ آپ کی اگر آپ کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے تو 1 پیج سی وی جو جرمن میں چلتی ہے. آپ کی فوٹو ہونی چاہیے, آپ اپنی ہابیز لازمی لکھیں, باقی چیزیں ڈسکرپٹیو ٹیبلر فارم میں اس طرح کی چیزیں زیادہ ڈسکرپٹیو نہ ہوں. تو کافی انہوں نے مجھے, میں نے اپنی سی وی انہوں نے پراپر بتایا تھا کہ مجھے, تو اگر تو آپ ادھر آتے ہیں تو آپ اس ڈپارٹمنٹ کے پاس جائیں, وہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں پورا. تو میں نے پھر جو ہیلپ کی, پھر فیس بک گروپ تھا, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, کہیں پہ پوسٹ ہوئی تھی کہ جس پہ میں ابھی کر رہا ہوں, تو ادھر میں نے اسی سی وی کے تھرو اپلائی کیا تھا. تو مجھے جاب جو تھی وہ مل گئی تھی. میرا انٹرویو تھا, تو مجھے ایک دن انہوں نے اپنے آفس بلایا تھا, 1 ڈے انہوں نے کام دیا تھا کہ یار یہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں بندہ. تو میں نے ادھر کام کیا تھا, پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے جاب آفر کر دی. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ آپ کا بھی اچھا ایکسپیرینس رہا. اور جعفر بھائی آپ بتا دیں کہ کیسی جاب لگی آپ کی, اور پھر یہ ٹپس بھی دے دیں کہ کیا کرنا چاہیے پہلی جاب ہنٹ کرنے کے لیے. مجھے میرے خیال سے سب سے زیادہ ٹائم لگا تھا ان بوائز سے, کیونکہ ان کا ماشاء اللہ مطلب ایکسپیرینس تھا پاکستان سے, تو ان کا جلدی جلدی ہو گیا تھا. میرا تھوڑا نان لینئر تھا, کیونکہ میں ایک نان ٹیکنیکل جاب امیزون میں نے کام کیا تھا, جو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا. اگر آپ کے پاس آپشن ہو, پیسے کم بھی مل رہے ہوں ٹیکنیکل میں, آپ اس میں جائیں, کیونکہ وہ ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود پھر یہ تھا کہ مطلب امیزون میں نے کام کیا, تو اس میں مجھے مطلب اتنے پیسے مل گئے تھے کہ نیکسٹ کافی 3-4 منتھس کا میرے پاس کوشن آ گیا تھا. ساتھ میں پھر میں اپنے لیے تھیسس ڈھونڈ رہا تھا, تو وہ امیزون میں نے چھوڑ دی. اور تھیسس کے ملنے سے پہلے مجھے نا ورک اسٹوڈنٹ مل گئی تھی, تو وہ اس کے ساتھ نا پھر آپ کام بھی بہت آرام سے کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے, کچھ ٹف بھی ہوتے ہیں ورک اسٹوڈنٹ, کچھ مطلب کہ ایزی بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ کو بیلنس وہ کرنا پڑتا ہے. لیکن میرے خیال سے دیر ہوتی ہے کہ پہلی بار آپ کی زنگ یا لنکڈن پہ آ جائے کہ آپ کسی جرمن کمپنی میں کام کر رہے ہیں, اس کے بعد خود بخود آپ کے ساتھ لوگ اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کنورس کرنا, وہ کرنا. میں صرف یہ خضر والی بات پہ ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ امپورٹنٹ بات ہے. لیکن آپ کی سی وی بھی 1 پیج ہونی چاہیے, اور کور لیٹر بھی, اور آپ کی کور لیٹر ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے. اس میں جو ہے بیسکلی 3 کویشچنس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کو میں دے دوں گا, یہ شیئر بھی کر دیں گے, اٹیچ بھی کر دیں گے, سی وی کا بھی ایک ٹیمپلیٹ لگا دیں گے, اور لوگ وہ یوز کریں. کیونکہ جو بندہ فار ایگزامپل وہ جو یورو پاس والا ہے نا, جو 10-20 سال کا ایکسپیرینس والا بندہ بھی ہو, اس کی اتنی سی وی نہیں ہوتی یا کور لیٹر کے جتنے ہمارے لوگوں نے اپنی ساری کہانیاں بتائی ہوتی ہیں. یہ جرمن ہے, ان کے پاس ویسے ٹائم نہیں ہوتا. اور ٹو دا پوائنٹ رکھیں, کیونکہ اس پہ نا آپ کی اسٹرینتھ بھی بن جاتی ہے, آپ کو خود اپنا بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا سین ہے اس کے بارے میں. لیکن جاب مارکیٹ میں کہوں گا کہ ابھی ہم سارے یہاں آ گئے, ہمیں بھی ایکسپیرینس ہو گیا, تو زیگن کا بھی ہمارے لیے نیا تھا. تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی بہت بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ رورل ایریا ہے ہمارے ساتھ ہے ناروے میں, اس میں اتنی زیادہ کمپنیز ہیں اور ان کو بندے چاہیے. تو میرے خیال سے زیگن میں رہنا بھی ابھی مشکل نہیں ہے. ساروں کی مطلب جابس الحمدللہ لگی ہوتی ہے, اور ابھی تو ریموٹ ہو گئی ہے. تو ابھی تو میں کہوں گا زیگن بہتر جگہ ہے, کیونکہ آپ کے پیسے بھی کم لگتے ہیں اور آپ کو پیسے زیادہ مل رہے ہوں گے, وہاں سے انکم آپ کی زیادہ ہوگی اور آپ کے ایکسپینڈیچرز بہت کم ہوں گے. بالکل میرا ایکسپیرینس ہے, اگر سینئرس کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, کہ ہم نارملی ہمارے بچوں نے یا جو بھی اپلائی کر رہا ہے وہ کس طرح سی وی بنائی ہوئی ہے, اس کی سمری جو لائن لکھی ہوئی ہے وہی انٹرنیٹ سے کاپی کر کے, کہ ہائیلی موٹیویشنل پرسن ود انالائٹیکل اسکلز اینڈ سیکنگ اے پوزیشن ان اے دیٹ کمپنی. تو وہ جو ایک جو گھسی پٹی سی لائن ہے نا, جو نیٹ سے کاپی کر کے ہم ڈال دیتے ہیں اپنی سمری میں, وہ ایک بہت ہی بیڈ امپیکٹ ڈالتی ہے. وہاں پہ بیسیکلی اگر آپ اوپر اپنی بایو یا سمری میں کچھ لکھ بھی رہے ہو, تو 2-3 لائنز جو ہیں وہ آپ نے اس میں خود کو بیچنا ہے, خود میں آپ نے پورا ڈسکرائب کر دینا ہے کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے, آپ نے کیا 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 ہوا ہے. کیونکہ ریکروٹرس کے پاس اتنا ٹائم واقعی نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پوری سی وی ایک ایک کر کے مطلب پورے پیجز اس کے پڑھے. تو وہ بیسیکلی 2-3 چیزیں ہی دیکھتے ہیں, وہی پہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ سی وی کو آگے ہمیں پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا.